بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقانة عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، وانا معه اذا دعانی، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی حسن الظن باللہ تعالی، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے جس میں اللہ رب العزت کا قول نقل کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ رکھتا ہوں، ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ تو باب ما جاء فی حسن الظن باللہ تعالی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بخشا جاؤں گا یقینی طور پر، یا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے جو مخلوقات پیدا کی ہے، دیکھیے 3 قسم کی مخلوقات ہیں۔ ایک قسم کی مخلوق وہ ہے کہ جن سے گناہ کا تصور نہیں ہے، گناہ نہیں ہو سکتا، یہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا اللہ پاک نے۔ دوسری قسم کی مخلوق وہ شیاطین ہے، شیاطین میں شرارت کا مادہ ہے۔ تیسری قسم کی مخلوق وہ انسان ہے، اور انسان میں دونوں کیفیتیں ہیں ملی جلی۔ انسان میں خیر کا مادہ بھی اللہ پاک نے رکھا، شر کا مادہ بھی اللہ پاک نے رکھا ہے، دونوں مادے ہیں۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ خیر کا مادہ اپنے اوپر غالب کر کے نیکی والی زندگی گزارتا ہے، یا شر کا مادہ اپنے اوپر غالب کر کے برائی اور گناہوں والی زندگی گزارتا ہے۔ تو بہرحال ہر انسان کا معاملہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان وہ اللہ پاک سے پر امید بھی ہوگا، اللہ پاک سے خوف بھی رکھے گا، دونوں کیفیتیں ہوگی۔ بالکل امید رکھنا، بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا گناہوں پر، یہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بالکلیہ اتنا خوف رکھنا کہ اللہ پاک سے نا امید ہو جانا، یہ بھی غلط ہے۔ نہ نا امیدی ہے نہ بے خوفی ہے، بلکہ حقیقی مومن یہ ہے، حقیقی ایمان یہ ہے کہ انسان دونوں کیفیتوں کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک کے عذاب سے خوف زدہ بھی ہو، کوئی معلوم نہیں، خدا نخواستہ پکڑ ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن بہرحال ایک لغزش ہوئی، جنت سے نکال دیے گئے۔ میں تو ایک انسان ہوں، ادنا بندہ ہوں، مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کہیں اللہ پاک آخرت میں پکڑ نہیں کر دیں۔ یہ خوف دامنگیر رہنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی بھی نہ ہو کہ انسان بالکل مایوس ہو جائے کہ بھئی بخشش ہو ہی نہیں سکتی، اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ انداز اور اسلوب بھی کتنا خوبصورت ہے، علماء نے لکھا ہے۔ دیکھیں قُلْ يَا عِبَادِي، فرمایا کہ دیکھیں اللہ پاک ذکر کرے نا، اے میرے بندو، الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
زیادتی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا. اب یہ خطاب ہو رہا ہے ان کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے. لیکن دیکھیں اللہ پاک پھر بھی خطاب میں کتنا پیارا انداز اپنا رہے. قل یا عبادی. علماء نے لکھا اس کی مثال جیسے دنیا میں بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، لیکن باپ کے دل میں اس کے لیے شفقت موجود ہوتی ہے، ماں کے دل میں شفقت ہوتی ہے. تو کہہ رہے بھائی بیٹا ایسا مت کرو، بیٹا یہ نہیں کرو، بیٹا ایسا نہیں کرو. یہ بیٹا کا جو لفظ ہے یہ شفقت پر دلالت کر رہا ہے. یہ بیٹا کا لفظ یہ مہربانی پر دلالت کر رہا ہے کہ ماں باپ کے دل میں اس کے لیے شفقت موجود ہے. اللہ پاک تو بہت مہربان ذات ہے. تو اللہ پاک اس کے باوجود کیا خطاب فرما رہے ہیں؟ قل یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. یہ ایسی آیت ہے کہ جو انسان کے دل میں امید کی شمع جلائے رکھتی ہے کہ اللہ پاک بڑی مہربان ذات ہے. اور ہمارے بعض بزرگوں نے روایت نقل کی ہے کہ آخرت میں اللہ پاک کی مہربانی رحمت اتنی جوش پر ہوگی اور اللہ پاک اتنی کثرت سے مغفرت فرمائیں. اور یہ تو روایتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ الگ کر کے وہ دنیا میں رکھ دیا مخلوق میں، اور 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے. وہ 99 حصے اللہ پاک آخرت میں استعمال فرمائیں گے. یہ دنیا میں جو آپ مخلوق میں ایک دوسرے کے لیے نرمی، شفقت، محبت کے جذبات دیکھتے ہیں، یہ وہ ایک حصہ ہے، 100 حصہ ہے، 100 حصہ ہے. اور اس 100 حصے کی کیفیت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور باقی 99 حصے وہ اللہ پاک نے آخرت کے لیے رکھ دیے، جو اللہ پاک آخرت میں مخلوق کے لیے مغفرت اور بخشش کے لیے استعمال کریں گے. اور وہ ایک حصہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آپس میں ماں کی اپنی اولاد سے محبت ہم دیکھتے ہیں، باپ کی اولاد سے محبت دیکھتے ہیں، بھائیوں میں محبت دیکھتے ہیں، اولاد کی ماں باپ سے محبت کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں میں آپس میں آپ محبت اولاد سے دیکھیں. یہ کیا؟ یہ وہ ایک 100 حصہ ہے، معمولی سا، معمولی سا. انسان تو چھوڑیں، آپ جانور دیکھ لیں. جانور آپ دیکھتے ہیں نا، جس جانور کے ساتھ اس کا بچہ ہو وہ جانور کسی قسم کی پھر مصالحت رعایت نہیں کرتا، چاہے وہ خونخوار درندہ ہو، چاہے وہ کوئی کمزور سا پرندہ ہو. جب اس کے ساتھ بچہ ہو، یہ اولاد کی محبت اللہ پاک نے ان درندوں میں، چرند پرند سب میں رکھ دیے. آپ دیکھتے ہیں نا، ایک مرغی ہوتی ہے، کمزور جانور ہے، طاقتور عقاب آتا ہے ان کے چوزوں کو، بچوں کو لینے، وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. سانپ آتا ہے، اس سے بڑھ جاتی ہے مرغی. اسی طرح آپ پرندے دیکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا لیتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ شیر ہے، چیتا، خونخوار درندہ ہے، ہاتھی ہے، اس کے ساتھ اگر بچہ ہو تو پھر انسان اس کے قریب جانے کے تصور نہیں کر سکتا. باقاعدہ تجربات لے کے عام حالت میں وہ خطرناک نہیں ہوتے انسان کے لیے، لیکن اگر ان کے ساتھ ان کے بچے ہوں تو پھر وہ ان کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کرتے. یہ ان جانوروں کی اپنی بچوں سے محبت ہے، یہ اللہ پاک نے ان کے دل میں رکھ دی. پھر آپ انسانوں کا کیا تصور، آپ انسانوں میں دیکھ لیں، ماں کی اپنے بچوں سے کیا محبت ہوتی ہے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ، چند سال قبل انتقال ہوا. ہم نے زیارت کی تھی حضرت کی. اپنے بخاری شریف کی شرح میں حضرت نے واقعہ لکھا ہے حجاج ابن یوسف کا. حضرت نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا کہ حجاج ابن یوسف آپ جانتے ہیں ان کے مظالم اور جو انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن آخری وقت آیا تو ان کی والدہ رونے لگی، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں یہ اختیار آ جائے بالفرض جنت اور جہنم کا، تو تم میرے لیے کیا فیصلہ کرو گی؟ تو ماں نے کہا میں جنت کا فیصلہ کروں گی. ماں تھی تو کہا تم میرے لیے جنت کا فیصلہ کر رہی ہو، تم میری ماں ہو، اللہ پاک تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، میں اس سے امید رکھتا ہوں کہ میرے لیے بھی خیر کا فیصلہ ہوگا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جب یہ بات سنی تو لوگوں کو کہا کہ بھئی حجاج ابن یوسف کے متعلق زبانوں کو خاموش کر لو، برا بلا مت کہو، اس کا معاملہ اللہ پاک کے ساتھ ہے. اللہ پاک بڑی مہربان ذات ہے. اسی لیے دنیا میں کوئی انسان
کسی کے متعلق یہ تھوڑی فیصلہ کر سکتا ہے کہ تم جنتی ہو یا تم جہنمی ہو. باقی وہ الگ معاملات ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کے اعمال کفریہ ہیں، عقائد کفریہ، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی صاحب، ہو سکتا ہے اللہ پاک آئندہ معال میں اس کو ایمان کی توفیق دے دے، اور جو صاحب ایمان ہے وہ تو ہے ہی کلمہ گو، اس کے متعلق بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اللہ پاک بڑی مہربان ذات. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی کیفیت امید اور خوف کے درمیان ہو. امید، اللہ پاک سے اچھا گمان رکھے انسان. پھر دونوں کیفیتوں میں علماء نے لکھا کہ جوانی میں انسان پر خوف غالب رہنا چاہیے اور بڑھاپے میں امید غالب رہنی چاہیے. کیفیتیں تو دونوں ہوں، لیکن جب جوانی کا زمانہ ہے، طاقت کا، چونکہ اس میں شہوت بہت ہوتی ہے، گناہوں کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں، تو خوف غالب رہنا چاہیے. اور جب انسان کی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اعضاء مضمحل ہو جاتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے، تو پھر امید غالب ہو جائے کہ اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے. اسی طرح فرمائے کہ صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں خوف غالب ہونا چاہیے، اور بیماری کے زمانے میں انسان پر امید غالب ہونی چاہیے. تو کیفیتوں کا اس اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے انسان اچھا گمان رکھے. تو نا بعض لوگ بہت زیادہ نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں یا مایوسی والے جملے کہتے ہیں. علماء نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ لوگ ایسے جملے زبان سے نکالتے ہیں جو بعض مرتبہ کفریہ جملے ہوتے ہیں اور ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا ایمان سلب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ پاک کو میں ہی ملا ہوں پریشانیوں کے لیے، اور پتہ نہیں میری تو زندگی ساری ایسے گزرے گی، میرے مقدر میں یہ نہیں ہے، میرے مقدر میں یہ نہیں. یہ سب مایوسی کی باتیں، کفریہ باتیں ہیں. اللہ پاک بڑی مہربان ذات. تو اللہ پاک فرماتے ہیں نا، اس حدیث میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ پاک نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. بندہ مجھ پر اچھا گمان رکھے گا، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا. بندہ میرے ساتھ برا گمان رکھے گا، اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی طرح ہوگا. تو ہم اپنے رب کے ساتھ خوشگمانی رکھیں، اچھا گمان. یہ بدگمانی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے. چاہے مخلوق کے ساتھ بھی بدگمانی جائز نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. تو بندوں کے ساتھ خوشگمانی کا معاملہ ہے، مخلوق کے ساتھ اچھے گمان رکھنے کا حکم ہے. تو کیا خالق کے ساتھ انسان بدگمانی رکھ سکتا ہے؟ بدگمانی نہیں، بلکہ اللہ پاک کی ذات سے انسان کو یقین ہو، امید ہو کہ انشاءاللہ اللہ پاک خیر والا معاملہ کریں گے. اور اپنے متعلق بھی بعض علماء نے لکھا کہ انسان اپنے متعلق خوف رکھے، دوسروں کے متعلق امید رکھے. تو بہرحال انسان ہر وقت پر امید رہے. آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ بہت زیادہ مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، اور اس مایوسی والی باتوں کا دنیاوی نقصان بھی ہے کہ انسان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک انسان پریشان ہے، میں پریشان ہوں، میں اپنے دوست کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا یار حالات صحیح نہیں ہیں اور بہت پریشان ہوں. اس نے کہا بس آگے تو اور بھی خراب آئیں گے، یہ ہے یہ ہے. تو کیا ہوا؟ میری وہ پریشانی کئی گنا بڑھ گئی. اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات نے، مایوسی والے جملوں نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا. میں ایک اور ساتھی کے پاس گیا، میں نے کہا، اس نے کہا اللہ خیر فرمائیں گے، اللہ بہت عافیت. اب یہ زبان کے اتنے ہی کلمات ہیں نا، لیکن اس کے اس جملوں سے مجھے بڑی تسلی ہوئی، اس کے اس جملوں سے مجھے بڑا اطمینان ہوا. ایسا فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ انسان کو اپنی طبیعت میں اسی وقت فرق محسوس ہوتا ہے. اسی لیے حوصلہ افزائی والے کلمات جو ہے نا، یہ معمولی کلمات نہیں ہیں. اسی لیے یاد رکھیں، انسان حوصلہ افزائی والا مزاج بنائے، حوصلہ شکنی والا نہیں، مایوسی والا نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، جو قابل اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، قابل، وہ کبھی بھی مریض کو مایوس نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی خطرناک مرض ہو. اور یہ ایک نفسیاتی بات ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کو خطرناک مرض ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں صحیح ہے، کوئی مریض کو تو وہ بتاتا ہی نہیں ہے معاملات. یہ تو آج کل بعض اللہ ہدایت دے ایسے بھی ہوتے ہیں، مریض کے سامنے ساری بات، بھئی یہ ہے اور تمہاری تو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، جیسے زندگی اس کے ہاتھ میں. یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں، یہ ڈاکٹر نے نہیں لکھی ہے. ٹھیک ہے علامات ہوتی ہے، کیفیات وہ اپنی جگہ،
لیکن انسان یہ تھوڑی کہے گا کہ تم 1 مہینے سے زیادہ زندہ. تو یاد رکھے کہ وہ اگر ٹھیک بھی ہو تو وہ نفسیاتی طور پہ بیچارے پہلے سے ہتھیار ڈال دیتا ہے, اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ایسا. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, آپ تسلی رکھیں, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, معاملات صحیح جا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے, طبیعت میں ایک انشراح آتا ہے خود بخود قدرتی طور پہ. لیکن اگر معمولی سا مرض ہو اور ڈاکٹر مایوسی والے باتیں کرے تو آپ دیکھتے ہیں طبیعت پہ اتنا بوجھ آتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے, صحت گر جاتی ہے. یہ تو ایک انسان کی باتیں ہیں جو مخلوق کی صحت سے متعلق ہے. پھر اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ پاک سے متعلق مایوسی والے باتیں کریں, اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک. تو میں عرض یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے علماء نے, بزرگوں نے حدیث نقل کی ہے کہ آخرت میں اللہ پاک کی مہربانی اتنے زوروں پر ہوگی اور اللہ پاک اتنی کثرت سے مخلوق کی مغفرت فرمائیں گے, مہربانی فرمائیں گے کہ شیطان کے دل میں بھی امید پیدا ہو جائے گی کچھ وقت کے لیے کہ شاید میری بھی مغفرت ہو جائے. اللہ پاک اتنی مہربان ذات ہے, اتنے مہربان ذات ہے مخلوق پر. ایک انسان آپ دیکھیں نا کہ جس سے تعلق ہے, اگر نسبی اولاد ہے, انسان کا خون ہے, انسان ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا. بچہ بیمار ہو, اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن بچے کی بیماری انسان سے برداشت نہیں ہو رہی, والدین کی بیماری برداشت نہیں ہو رہی, ان کی پریشانی برداشت نہیں ہو رہی. اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. لیکن آج ہم نے خود مایوسی والی کیفیت پیدا کی تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, انسان سے بشری تقاضے سے. تو کبھی بھی ایک انسان مایوس نہ ہو اور اللہ پاک سے بدگمانی نہ رکھے. ہمارے بزرگ اکابرین مخلوق سے بھی بدگمانی نہیں رکھتے تھے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے, فرماتے تھے کہ میں ہر انسان کو, ہر مسلمان کو اپنے آپ سے فی الحال اور ہر کافر کو فی المآل اپنے آپ سے افضل اور بہتر سمجھتا ہوں. مسلمان کو تو فی الحال اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہے, اعمال میں مجھ سے شاید آگے ہوگا, میں اس کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. اور کافر کو فی المآل, مستقبل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آئندہ اللہ پاک اس کو کلمے کی توفیق دے دے اور وہ مجھ سے افضل ہو جائے. اپنے آپ کو سب سے ادنا سمجھتے تھے. یہ تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے اللہ والے شیخ گزرے ہیں اور ہمارے ان تمام بزرگوں کے علماء کے شیخ ہیں. ان کے 2 مرید تھے, آپس میں کچھ انبن تھی, جیسا ہوتا ہے آپس میں پیر بھائی تھے. وہ ایک جو تھا وہ دوسرے سے بڑا حسد کرتا تھا, اس سے بنتی نہیں تھی. موقع کی تلاش میں ہوتا تھا کہ کوئی ایسی کیفیت ہو جائے, شکایت مل جائے, کوئی کمزوری مل جائے کہ میں اس کو بدنام کر دوں, اس کی شکایت لگا دوں. اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا, ایک دن اس سے کوئی گناہ ہو گیا. تو یہ جو دوسرا تھا جو پہلے سے ہی اس سے حسد کرتا تھا, بغض رکھتا تھا, اس کو موقع مل گیا. یہ فوراً حضرت کے پاس دوڑا گیا, حضرت حاجی صاحب کے پاس, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کہا حضرت آپ کو پتہ چلا ہے آپ کے جو فلاں مرید ہیں ان سے فلاں گناہ صادر ہوا ہے, میں نے خود دیکھا ہے اور یقین تھا کہ آج تو اس کی خیر نہیں ہے, حضرت تو بہت ناراض ہوں گے, اس کو خانقاہ سے نکال دیں گے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی کوئی بات نہیں ہے, اللہ پاک کی جو صفات ہے, جیسے ہادی اللہ پاک کی صفت ہے, ہدایت دینے والی ذات, اس طرح اس میں مضل ہدایت کی ضد ہے, گمراہی, اس میں مضل بھی اللہ پاک کی صفت ہے, کیونکہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ پاک کے ہاتھ میں. تو اس بیچارے پر اللہ پاک کی اس میں مضل کی کوئی تجلی پڑ گئی ہوگی, اس تجلی کی وجہ سے اس سے گناہ ہو گیا, توبہ کر لے گا, کوئی بات نہیں, وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. تو بندوں سے بھی یہ لوگ بدگمان نہیں ہوتے تھے. آج تو ذرا سی اگر کوئی بات بنک پڑ گئی اور کوئی تحقیق نہیں ہے, کسی نے بات پہنچا دی اور بس ہم نے جو ہے کیا کیا, رائی کا پہاڑ بنا دیا, فوراً بدگمان ہو کے بیٹھ گئے, فوراً اس بات کو بلا تحقیق پھیلانا شروع کر دیا, کردار کشی اور پگڑیاں اچھالنی, بدنام کرنا شروع کر دیا. آج تو ہمارا اتنا ظرف اور اتنی حقیقت ہے, لیکن خود دیکھ لے انسان کے آخرت میں میری کیا کیفیت ہوگی اللہ پاک کے سامنے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں کسی کو دیکھ لے لیکن اس پر پردہ رکھ لے, اس کا پردہ رکھ لے, قیامت کے دن اس وقت جب یہ انسان, اس کو بڑی ضرورت ہوگی, اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. دنیا میں اس نے جو اللہ پاک کے بندوں کی پردہ پوشی کی تھی
چھپا دیا تھا ان کی اس بات کو، گناہ کو افشا نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ پاک اس شخص کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے مخلوق سے۔ لیکن آج ہم پردہ پوشی والا مزاج، پردہ دری والا مزاج ہے، ہر ایک کی بدنامی ہم چاہتے ہیں، دوسروں کو ہم ذلیل کرنے کے فکر میں ہیں، پیر پاؤں کھینچنے کے فکر میں ہیں، ہر ایک دوسرے کو گرانے نیچا دکھانے کی فکر میں، یہ نہیں ہو۔ انسان امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ پاک سے ہر لمحہ پر امید رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارے، خوف کی کیفیت بھی دل میں ہو اور اعمال کے ساتھ امید کی کیفیت بھی دل میں ہو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا